بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلہ واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مرحبا، ویلکم کرتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ بہت سارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے تلاوت قرآن کریم بھی سننی ہے اور کلام بھی سننا ہے۔ بہت پیاری پیاری باتیں ہونے جا رہی ہیں، بہت پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے، دین کی باتیں، اچھی اچھی باتیں، اخلاق کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ کڈز مدنی چینل ہمیں اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ اول تاخیر رہنا ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہوں گے اپنے پروگرام کا آغاز برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے ہم کیا کرتے ہیں۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور معلوم کرتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کیا سنا رہے ہیں۔ جی قاری صاحب، کون سی تلاوت سنائیں گے آپ ہمیں؟ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر کی 1 سے لے کر 10 آیتیں۔ نگاہوں کو جھکا کر بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کے پاک کلام کی برکتیں ہم نے حاصل کی اور اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سنی۔ اللہ پاک ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔
बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, हमारे इस सेगमेंट का जो फॉर्मेट है वो ये है कि हमारे पास कुछ अशार होंगे, हम उनमें से एक मिसरा इनसे पूछेंगे जो हमारे बच्चे तैयारी करके आए हैं। वो मिसरा पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। इन्होंने अगला मिसरा सुनाना होता है और एक शेर इनसे पूछेंगे। अब देखते हैं कि अशार इनको कितने याद हैं, कितनी तैयारी करके आए हैं। इन्होंने वो पहला या दूसरा मिसरा हमें सुनाना भी होगा, चाहे तो नसर में सुनाए, चाहे तो नज़म में सुनाए, आपकी मर्ज़ी है। रेडी हैं? तैयार हैं? ठीक है, आपसे आगाज़ करते हैं। सीधे हाथ से नाम बताएं। मोहम्मद हुज़ैफ़ा। हमारे साथ मोहम्मद हुज़ैफ़ा मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहबी रसूल का नाम पता है? हुज़ैफ़ा साहबी रसूल का नाम है और कई साहबा किराम का नाम हुज़ैफ़ा था और हदीसें भी इन्होंने रिवायत की हैं। प्यारा सा नाम है। अल्लाह पाक आपको इस नाम की बरकत नसीब फरमाए। आपसे सवाल है, पहले ही सवाल में हम आपसे दूसरा मिसरा पूछ रहे हैं। आपने शेर का पहला मिसरा सुनाना है, ठीक है? आपकी टीम आपके साथ होगी, भाई आप इनके साथ हैं, सही है? और आप लोग इनके साथ, ठीक है? यानी इनकी जीत आपकी जीत होगी, इनकी जीत आपकी जीत होगी, ठीक है भाई? तो कम से कम दुआएं तो आपकी इनके साथ रहनी चाहिए। अच्छा जी, कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इसका पहला मिसरा सुनाई। मक्ता है और इसमें आला हज़रत का तखल्लुस भी आता है, समझ लीजिए नाम भी आता है। हमने आपको इशारे दे दिए हैं, अब देखते हैं कि आप पहुँच पाते या नहीं। कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, आसान सा शेर है, आपकी टीम में से भी किसी को आता होगा शायद। आता है भाई? आपको आता है? आपको मालूम है? इनको भी मालूम नहीं है। रज़ा, रज़ा अब वजन करते गुजरिए, आगे कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। गलती कर दी है, एक लफ्ज़ कम सुनाया। हमने इशारा दिया, इसके बावजूद रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। गलती हो गई है, अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ना चाहिए और आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। चलें बढ़ते हैं अपने दूसरी टीम के नुमाइंदे की जानिब। नाम बताएं। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसान। मोहम्मद हसान आए हैं। हसान भी सहाबी रसूल का नाम है। आपसे भी पहला मिसरा सुनेंगे, आपको दूसरा मिसरा बताएंगे। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी बेटा हुज़ैफ़ा, आपसे सवाल है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अगला मिसरा। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। चलते हैं हमारे हसान भाई की जानिब। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों।
سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ اگلا مصرع سنانا ہے حذیفہ نے۔ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اعلی حضرت کا بہت خوبصورت شعر ہے، جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ بھائی ان کا جوش زیادہ دکھائی دے رہا ہے، آپ کا جوش کم دکھائی دے رہا ہے، دوبارہ سے کہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ چلے بھائی چلتے ہیں حذیفہ کی جانب۔ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ نہیں آ رہا، سوچ رہے ہیں آنکھیں گھما گھما کر، نہیں سنا پا رہے حذیفہ بھائی، پریشان ہے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ غلطی ہو گئی ہے۔ چلے بھائی حسان کی طرف چلتے ہیں۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ پلہ بھاری ہے حسان بھائی کا، حذیفہ کی 2 غلطیاں ہو چکی ہیں۔ حذیفہ اگلا سوال۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، پھول دہن لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، اب کی بار جواب درست دے دیا ہے۔ مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ حسان پریشان لگ رہے ہیں، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ گراہے بلاؤ میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ دیکھیں آپ نے الفاظ تو ادا صحیح کیے، تلفظ صحیح نہیں ہے۔ گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ چلے بھائی، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کلام ہی کلام، جس میں کون جیتا ہے؟ حسان یا حذیفہ؟ حسان جیت گئے ہیں بھائی، اور حذیفہ 2nd پوزیشن پر، دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام، اور آپ کے علم میں ہوگا ہم اس کے اختتام میں شامل کیا کرتے ہیں ایک کلام بھی، تو آئیے خوبصورت سا ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کلام سنیں گے۔
بہت خوبصورت اور باذوق کلام ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے. باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر پڑتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر پڑتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر پڑتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جسے پر میرے آقا کا وہ در ہے جسے پر میرے آقا کا وہ در ہے جسے پر میرے آقا کا وہ در ہے جسے فرماتا کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے، کس جاتے ہیں سرداروں کے. جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر پڑتے ہیں سیاروں کے. جھڑ کر تیری پیزاروں کے. مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر پڑتے ہیں سیاروں کے. اور کیسے آقاؤں کا بردہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بردہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بردہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بردہ ہوں رضا. بولو والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے. جھڑ کر تیری
से बहते हैं सैयारों जन कर तेरी पैज़रों के ताज से बहते हैं सैयारों के। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने सुना कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज पर हमारे नात खां बच्चे ने कलाम सुनाया है। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में, ज़ौक़ में बरकत नसीब फरमाए, शौक़ में बरकत नसीब फरमाए, इनको नज़र बस से अल्लाह पाक महफूज फरमाए और हमें भी खूब नातें कलाम सुनने पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है सवालो जवाब। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है सवालो। सवाल नहीं होता, सवाल होता है। क्या होता है? सीन पर क्या है? ठीक है, सवालो जवाब क्या है? जी हाँ, सवालो जवाब। दो टीमें मौजूद हैं हमारे पास, टीम ए, टीम बी, दो टीमें मौजूद हैं और हमने एक एक सवाल आपसे पूछना है। देखते हैं ज़्यादा ज़हीन बच्चे कौन सी टीम में मौजूद हैं, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा होशियार बच्चे कौन सी टीम में मौजूद हैं। कौन सी टीम में? ए में, बी में? ए में ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जी, बी में या ए में? ये ए की आवाज़ देखो, ये आवाज़ होनी चाहिए। कौन सी टीम में है? ये देखो ए की आवाज़ कितनी तेज है। बी वाले बिल्कुल नींद में, बिल्कुल सुने। चले देखते हैं, वो तो सवाल जवाब करने से ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? चलें देखते हैं कि कौन सी टीम में ज़्यादा होशियार बच्चे हमें नज़र आते हैं। अच्छा, कोई भी ना सुन लीजिए, इसकी SOP सुन लीजिए। कोई भी ज़बान से जवाब नहीं बताएगा। आपने क्या करना है? क्या करना है? हाथ ऊपर। ठीक है, हाथ ऊपर करना है। जिसे मालूम होगा हाथ ऊपर करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। तो पहला सवाल है, जब कोई चीज़ अच्छी लगे, ठीक है, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई बात अच्छी लग रही है, क्या कहना चाहिए? एक दो हाथ उठे हैं बस। ये देखो, सिर्फ दो बच्चों को पता है। आप बताइए, माइक दीजिए उनको। माशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। एक ने जवाब दिया माशाअल्लाह, दूसरे ने जवाब दिया सुभान अल्लाह। देखिए, इन्होंने जवाब सही दिया है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छी चीज लगे तो क्या कहना चाहिए? उनको देखकर कहें। पैंट शर्ट वाले बच्चे जो मुस्कुरा रहे हैं उनको देखकर कहें हाँ, माशाअल्लाह कहना चाहिए। जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। सब मिलकर कहें माशाअल्लाह, सब मिलकर कहें सुभान अल्लाह। अगला सवाल, अस्हाबे ऐका यानी जंगल वाली कौम की हिदायत के लिए किस नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा? इनको माइक दें जरा जी। हजरत शुएब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोजे के गुंबद का कलर बताइए क्या है? कितनों को पता है? 1 2 3, सबको ही पता है। माशा अल्लाह। इनको दें भाई माइक, इनको दें, मुस्कुराते छोटे से बच्चे को। ग्रीन। ग्रीन कलर है, जवाब दुरुस्त हो गया है। चले भाई, टीम बी से पूछते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पूरी अजान में ये कलिमा कितनी बार बोला जाता है? ये भी हाथ उठा रहे हैं, देखें। आप में से किस किस को पता है? अच्छा, और आप में से किस किस को पता है? वो उस छोटे से बच्चे को नहीं पता। आपको नहीं पता? नींद में लग रहे हैं हमारे बच्चे। नींद आ रही है ना? हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
آپ سے بات پوچھنی ہے, ادھر آؤ. نہیں آؤ گے؟ آپ آ جاؤ. آپ کو پتہ ہے کتنی بار پڑھتے ہیں اذان میں کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ؟ پتہ ہے؟ ادھر آئے, ادھر آئے. مائک دین کو بیٹا ذرا. ہاں بیٹا, کتنی بار دہراتے ہیں؟ 2 مرتبہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس قبرستان میں ہے؟ پتہ ہے؟ واہ بھائی, ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے. 2. ہمارے قاری صاحب کو بھی پتہ ہے. یہاں دیکھو ٹیم بی کتنی بھاری ہے, ٹیم اے کمزور ہے بھائی. ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا بھائی. چلیں, وہ سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا, بلکہ آپ ان کے برابر والے, سیکنڈ لاسٹ. جنت البقیع. جنت البقیع میں جواب درست دے دیا ہے, ماشاء اللہ. ٹیم بی نے جواب دے دیا تھا, باری ٹیم اے کی تھی. اب ٹیم بی سے ہی سوال پوچھنے کی باری ہے. آپ کے وہ جو نمبر ہیں وہ پلس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ اگر سیدھے ہاتھ کے ناخن کاٹ رہے ہوں تو کس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنا چاہیے؟ نہیں پتا بھائی, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اب تو یہاں بھی معلوم ہے بہت ساروں کو, یہ ہمارا جو بچہ ہے تھوڑا ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہے. چلیں, چھوٹی انگلی سے. جی, چھوٹی انگلی سے. چھوٹی انگلی سے انہوں نے جواب دیا ہے. اور ایک ہاتھ ہمارے قاری صاحب کا بھی اٹھا ہوا ہے. جی قاری صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ شہادت کی انگلی سے. شہادت کی انگلی سے. جی, شہادت کی یا چھوٹی؟ جی بھائی, شہادت کی. ان کا جواب صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی, فیصلہ ہو گیا ہے. شہادت کی انگلی سے سیدھے ہاتھ سے کاٹنا شروع کریں گے تو پہلے شہادت کی, پھر اس کے برابر والی, پھر یہ, پھر چھوٹی. اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ کی طرف آئیں گے تو پہلے کون سی؟ چھوٹی, پھر سب سے بڑی. پھر چھوٹی. پھر یہ کون ہے؟ انگلی ہے انگوٹھا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ انگوٹھا. اور پھر آخر میں دونوں انگوٹھوں کے ناخن لاسٹ. آخر میں کاٹنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے بہتر جو ہمیں بتایا گیا ہے کتابوں میں. تو جواب یہ ہوا کہ شہادت کی انگلی کاٹنی ہے, ناخن کاٹنا ہے. ناخن. انگلی کاٹیں گے, ناخن کاٹیں گے؟ ناخن. ناخن کاٹیں گے. ناخن کس چیز سے کاٹتے ہیں, چلے بتائیں. ناخن کس چیز سے کاٹتے ہیں؟ کس چیز سے کاٹتے ہیں؟ ناخن کاٹا. ایک کٹر تو یہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے نا کچھ بچوں کا, یہ قدرتی کٹر ہے نا, یہ آٹومیٹک لگا ہوا ہے, اس میں لکھو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, وہ صرف جو ہے اسی کٹر کو استعمال کرتے ہیں. یہ کٹر اچھا ہے نا ویسے, ناخن کاٹنے کے لیے کٹر اچھا نہیں ہے. کیوں اچھا نہیں؟ ہاتھوں کے جمس جی, گندی چیز ہے. گندی چیز ہے. کچھ بچوں کو تو بڑا مزہ آ رہا تھا, میٹھے میٹھے کھٹے کھٹے ناخن کھاتے ہوں اور اندر بھی اتار لیتے ہیں, وہ ذائقہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو, ہے نا, کھاتے ہیں نا. ساتھ میں ساتھ والی کھال بھی کھا جاتے ہیں اس میں. تو اس میں جتنا بھی میل کچیل ہوتا ہے سب اندر, اس سے پھر طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ناخن ہرگز نہیں کھائیں, ٹھیک ہے؟ دانتوں سے ناخن نہ کاٹیں. ناخن کا جو کٹر آتا ہے نا, نیل کٹر, اس سے ناخن کاٹنے چاہیے, ٹھیک ہے؟ اگلا سوال, قرآن پاک میں کس کو انسان کا دشمن کہا گیا ہے؟ جی, ابلیس. ابلیس, شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی آسمانی مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے؟ جی, چھوٹے سے بچے کو دیں. جی بیٹا. فرشتے. فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ جی, کراچی. کراچی میں. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کس نے زیارت کی ہے؟ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کس نے کی؟ سب نے کی ہے. ماشاء اللہ,
اللہ پاک ہمیں ان کے مزار شریف کی برکت نصیب فرمائے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ٹیم بی کی بھاری ہے جی، گلاسز والے بچے کو دیجئے، پھر ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت کا جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام تھا سوال و جواب۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا خاص بات ہے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ پہ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ اس میں آپ کے ساتھ بہت پیاری پیاری باتیں شیئر کیا کرتے ہیں۔ آج کے سیگمنٹ میں کچھ کلام کے اشعار ہیں، تو اس میں بھی سیم ہمارا فارمیٹ ہوگا۔ دو بچے ہیں، ان سے ہم اشعار پوچھیں گے، مصرے پوچھیں گے، وہ اگلا مصرع بتا کر شعر کو مکمل کیا کریں گے۔ دو بچے موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا نام ہے جی۔ حسن رضا تاری۔ حسن رضا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ حسن رضا صاحب آپ تیار ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے، آپ سے ہمارا سوال ہے، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، اگلا مصرع سنانا ہے۔ بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد حسان رضا تاری۔ حسن موجود ہیں اور حسان موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اگلا شعر سنتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، پہلا مصرع، ٹائم محدود ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جواب درست ہو گیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ مصرع ہے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، پہلا مصرع سنانا ہے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ رضا آتا ہو۔ حسن جی، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ رضا آتا ہو۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس میں لفظ رضا آتا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چمک آتا ہو۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دوسرا مصرع۔ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جواب درست ہو گیا ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، جواب درست ہو گیا ہے۔
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ کا کیا جگرب آبِ ناصر دعا کا. اللہ کا کیا جگرب آبِ ناصر دعا کا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سبحان اللہ. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چمنستان آتا ہو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. چمنستان باغ، باغیچے کو چمن، چمنستان. کیا بات رضا. اعلیٰ حضرت اہل بیت الزام کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. دیکھیں اہل بیت الزام کی شان سیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھیں. صحابہ کی شان سیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھیں. ہے نا. کتنے خوبصورت انداز پر بیان کرتے ہیں نا. فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا امام حسن اور امام حسین کی والدہ کی جانب اشارہ. حسین اور حسن آپ کے بیٹے مولا علی کے شہزادے حضرت خاتون جنت فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہے نا. تو کتنے خوبصورت انداز پر اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں. تو بیٹا یاد رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہو، پیارے آقا کی شان بیان کرنی ہو، صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کی فضیلت کو سمجھنا جاننا بیان کرنا ہو، معیار ہمارے لیے سب سے بہترین کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. ہاں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سراپا عشق و محبت اور ادب اور احترام ہے. محبت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، صحابہ و اہل بیت سے. اور ادب و احترام تو انسان انہی سے سیکھے. ادب و احترام اللہ تعالیٰ کا، اس کے محبوب کا، انبیاء کرام کا، وہ انہی سے سیکھے. یہ انہی کا حصہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کس کے آئیڈیل ہیں؟ کس کے آئیڈیل ہیں؟ امیر اہل سنت کے. اعلیٰ حضرت کس کے آئیڈیل ہیں؟ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت کے آئیڈیل ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے آئیڈیل امیر اہل سنت، تو اعلیٰ حضرت بھی ہمارے آئیڈیل ہو گئے، ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کی بات پر آنکھیں بند ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو عشق و محبت کا، صحابہ و اہل بیت کا انداز سکھایا ہے، ہمیں اسی انداز کو فالو کرنا ہے. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ لاڈلے آتا ہو. علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا رسول اللہ کی جانی محی الدین جیلانی. علی کے لاڈلے نور نگاہ حضرت زہرا رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسپیشل پرفارمنس. اور آئیے پیارے بچوں، ایک بہت ہی خوبصورت بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. امیر اہل سنت نے، اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے نا، امیر اہل سنت نے ہمیں ماہ اپریل میں ماہ اجتماع بنانے کا ذہن دیا ہے کہ دعوت اسلامی ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو
آپ اپنے اپنے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع کون سے دن ہوتا ہے؟ جمعرات کون سے دن ہوتا ہے؟ جمعرات کو ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ. فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں بھی ظاہر اجتماع ہوتا ہوگا جمعرات کو ہفتہ وار. تو سارے بچوں نے ویسے تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپریل میں کوئی بھی ہفتہ وار اجتماع ہم نے مس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے خود بھی اجتماع میں جائیں اور اپنے والد صاحب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو آپ کے سرپرست ہیں، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی ہے. خوب نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، دوسروں تک اجتماع کی دعوت کو پہنچانا ہے، اور سب کو مل کر کہاں شرکت کرنی ہے؟ اجتماع فیضان مدینہ میں. کون کون شرکت کرے گا؟ نیت کریں، نیت کر کے کہیں ہم سب اجتماع میں شرکت کریں گے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے. ماہ اپریل، ماہ اپریل، ماہ اپریل. تو پیارے پیارے بچوں، ماہ اپریل دعوت اسلامی ماہ اجتماع کے طور پر منا رہی ہے. ہم نے اپنے اجتماع گاہوں کو بھر دینا ہے. اتنی تعداد کو لے کر جائیں گے کہ اجتماع گاہیں فل ہو جائیں گی. تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوگا، اور دعا بھی رکت انگیز ہوگی، صلاۃ و سلام بھی ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر وہاں پر رکت انگیز دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ضرور اجتماع میں شرکت کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ.